ہم نے کرنی اسلام جناب مولانا ابرار صاحب جو کہ ہمارے اس گاؤں کے مسجد کے امام ہیں، میرے ساتھ جماعت اسلامی کے دیگر ساتھیوں، دوستوں اور ملوگا کے رہنے والوں اور مضافات سے آنے والے سب ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی کا ہر امیدوار یا ہر رکن جو بھی بات کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، کیونکہ ہماری تربیت کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے یہی پیغام کرنا ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم نے الیکشن اس کے لیے لڑنا ہے، ہم نے جینا بھی اس کے لیے ہے اور مرنا بھی اس کے لیے ہے۔ میں نے چھوٹی سی ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک میرے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور میں نے الیکشن میں اترنے سے پہلے یہ اپنے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ یہ بڑا معرکہ ہے اور یہ موقع کبھی کبھی ملتا ہے، تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسی بات کریں جو ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہم جماعت اسلامی والے جب الیکشن میں اترتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ دنیاوی فتح نہیں ہوتی، ہمارے نزدیک فتح وہ ہے کہ جو روز قیامت ہمیں ساتھ دینا پڑے گا۔ تو میں نے اس آیت کی طرف آتا ہوں واپس کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اب سمجھ آنی چاہیے کہ دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ ہم ان دو چیزوں کو میں فرق نہیں کرتے، یہ مکس ہو جاتا ہے۔ دین ہے طرز زندگی، طرز معاشرت، نظام معاشرت، نظام زندگی کہ ہم نے اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم نے اپنی گھریلو زندگی، محلے کی زندگی، گاؤں کی زندگی، بستی کی زندگی، بازار کی زندگی، دفتروں کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اسلام ہمیں اس کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ آپ نے گھر میں یہ کام کرنا ہے، مسجد میں یہ کام کرنا ہے، محلے میں یہ کام کرنا ہے، اگر آپ ملازم ہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ پورے نظام زندگی پر محیط ہے، اور اس طرز زندگی میں ایک حصہ عبادت کا ہے کہ آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، لیکن یہ کل دین نہیں ہے۔ کل دین جو ہے وہ اجتماعی زندگی ہے کہ آپ اپنے گھر کے، بازار کی، دوسری زندگی کس طرح بسر کرتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں ہر راستے میں وہ تعلیم دی ہے کہ ہم گھر میں کس طرح رہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہو، بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہو، رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہو، محلے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، اور اس کے ساتھ جب ہم ملازم ہیں تو ہم دفتر میں کیا کام کریں، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہم کس طرح کام کریں، ہمارے پاس امانتیں لوگوں کی آئیں، ہم ان کو کس طرح ان کو سنبھالیں، ان کی حفاظت کریں۔ اب جب ہمارے اوپر کوئی اور بڑی ذمہ داری ہے تو ہم اس کو کس طرح ادا کریں۔ ہم اگر عدالت میں ہیں تو ہم کیا کام کریں، اگر ہم کسی حکومت کے عہدے پر ہیں تو ہم کیا کام کریں۔ ان تمام کاموں میں اللہ پاک نے ہمارے لیے اسلام کی شکل میں ایک راستہ متعین کیا ہے، وہ راستہ ہے انصاف کا۔ آپ انصاف پر قائم رہیں، گھر میں بھی انصاف پر قائم رہیں، باقی معاملات میں بھی انصاف پر قائم رہیں۔ نماز روزہ اپنی جگہ، نماز روزہ ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بقایا جو کام کرتے ہیں کیا وہ بھی اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہے، کہ ہم صرف نماز کی جہت تک رہ جاتے ہیں۔ نماز میں پڑھتے ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو نام خدا یا ہوتا ہے،
نہ اس کا حکم یاد ہوتا ہے، نہ اس کی باتیں یاد ہوتی ہیں، پھر ہمارے اور باتیں ہوتی ہیں، ہمارے خدا بھی اور بن جاتے ہیں، ہمارے داتا بھی اور بن جاتے ہیں، ہمارے رہنما بھی اور بن جاتے ہیں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ دین کو سمجھنا پڑے گا۔ دین صرف تلاوت کی حد تک نہیں ہے، دین جو ہے ہماری اجتماعی زندگی پر حاوی ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے، تمام ادیان پر غالب کر دے، کہ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، اور ہدایت دی اس لیے کہ وہ اس دین کو غالب کرے۔ وہ دین کو غالب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ باقی جتنے نظام دنیا میں موجود ہیں، ہندو نظام موجود ہے، عیسائیت کا نظام موجود ہے، اور بہت سے نظام دنیا میں موجود ہیں، انہوں نے اپنے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے دین کو حاوی کرنا ہے۔ دین حاوی اس وقت ہوگا جب آپ کا قرآن جو ہے اسمبلی میں ہوگا، جب آپ کا قرآن آپ کی صوبائی اسمبلی میں ہوگا، جب آپ کا قرآن آپ کی سینٹ میں ہوگا، جب آپ کے حکمران قرآن کے مطابق چلیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیں، اس وقت ہماری حالت کیا ہے کہ دین کو ہم نے نہ سمجھا اور ہم نے ایک کونے کی طرف نکل گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ فلسطین آپ کو یاد ہے کیا ہو رہا ہے فلسطین میں؟ آگ برس رہی ہے، آگ، پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، چاروں طرف سے ان پر پابندی عائد ہے۔ 22 لاکھ کا چھوٹا سا ایک شہر ہے اور اس پر چاروں طرف سے آگ برس رہی ہے، اور 26 اسلامی ممالک موجود ہیں۔ کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ امداد کر سکے، اعلان کر سکے، بات کر سکے، امداد کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین نہیں تھا۔ حکومتیں تو اسلامی ہے، حکمران تو ہمارے موجود ہیں، لیکن سب سیکولر ہیں، لا دین ہیں۔ اگر یہ دیندار حکمران ہوتے، کیا آپ کا دل کبھی نہیں تڑپا فلسطین کے لیے؟ کیا آپ نے کبھی نہیں رہے رات کو وقت کہ فلسطین میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ان حکمرانوں کو نہیں پتا جو کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیا فلسطین کے بارے میں یہ ہمارا آرمی چیف نہیں جانتا؟ کیا جو سعودی عرب کا جو شہزادہ ہے وہ نہیں جانتا؟ اردن کا بادشاہ نہیں جانتا؟ کیوں نہیں بولتے؟ انہیں دنیائی مفادات عزیز ہیں، دنیائی مفادات عزیز ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جی ہم نے اگر بات کی تو ہماری حکومت چلی جائے گی۔ اگر یہاں پر کوئی دیندار حکمران ہوتا، آپ کو ایک تاریخی واقعہ یاد دلاتا ہوں، جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، تو کراچی جسے اس وقت ٹیبل کہا جاتا تھا، مسلمانوں کا ایک قافلہ گزرا تو راجہ طاہر نے اس پر حملہ کر کے خواتین کو گرفتار کر لیا، ان کے مال کو لوٹ لیا۔ بغداد میں حجاج بن یوسف حکمران تھا، اس کو علم ہوا تو اس نے محمد بن قاسم کی سرپرستی میں دستہ بھیجا اور انہوں نے اس ملک کو اگر فتح کیا، سندھ تک انہوں نے حکومت قائم کر دی۔ یہ اس لیے تھا کہ حکمران سمجھتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میری کیا ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے حکمران جو ہیں وہ معیشت کو سنوارنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے اخلاق کی ان کو پرواہ نہیں ہے، لوگوں کے دین کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ تو میں نے آپ سے یہی عرض کرنا تھا کہ ہم اپنی بساط سے بڑھ کر میدان میں موجود ہیں۔ ہماری اتنی مالی اور اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے آسے پر، اللہ کے حکم پر اس میدان میں موجود ہیں۔ ہمارے سامنے جو بھی امیدوار ہے، جتنی بڑی طاقت والا ہے، جتنی بڑے رتبے والا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس کا کوئی خوف نہیں۔ ہم میدان میں کھڑے رہیں گے، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا جھنڈا لے کر، یہ اللہ حکم کی بات ہم کرتے رہیں گے جب تک ہم اس ہماری جان میں جان ہے۔ ہم جیتے یا ہاریں، ہمیں اس الیکشن کی رزلٹ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم نے وہ پیغام پہنچانا تھا، میرے اوپر ذمہ داری تھی۔ میدان میں لوگ اتر آئے، سیکولر پارٹیوں کے حکمران سب موجود ہیں۔ اگر یہاں کوئی دیندار پارٹی کا نمائندہ نہ ہوتا تو ظاہر ہے اللہ ہم سے روز قیامت پوچھتا کہ جب یہ مقابلہ تھا ووٹوں کا، میدان کارزار گرم تھا، آپ کہاں پر تھے؟ ہم اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں، کھڑے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ہمارا پشپان بننا ہے،
یا نہیں بننا. ہم نے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہماری اور آپ کی سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. ہم نے اس کو پورا کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو روز قیامت ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا. اگر روز قیامت آپ سے اللہ تعالیٰ یہ بات پوچھ لے کہ بھائیو یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس فلاں آدمی آیا تھا جو اللہ کا نام لے رہا تھا, کیا کیا تھا آپ نے, تو کیا جواب ہوگا؟ ابھی سمجھ لو, زندگی تو ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں, ہر روز ہمارا ایک قدم قبر کی طرف جا رہا ہے. زندگی تو تقریباً ختم ہونے والی ہے, تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اللہ پوچھے گا کہ میں نے آپ کو جان دی, مال دی, آنکھیں دی, بیٹا دیا, اولاد دی, جائیداد دی, کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ کیا آپ لے کر جائیں گے سب اپنے ساتھ قبر میں؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کیا کام کریں گے ہم؟ تو وہ آخرت کی جوابدہی کا حساب کرنا ہوگا ہمیں. وہ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی, اس کے لیے ہمیں بات کرنی ہوگی. میں نے آپ سے یہی بات عرض کرنی تھی. یہی ہمارا مشن ہے, یہی ہم چاہتے ہیں. سیاست کے حوالے سے اچھی اور بری بات چلتی رہتی ہے, لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں اس حلقے میں. اب اس حلقے میں 3 پارٹیاں جو سامنے موجود ہیں الیکشن لڑنے میں, جو پاکستان لیول کی پارٹیاں ہیں, جو پاکستان بھر میں ان کے نمائندے ہیں. مسلم لیگ نون کی طرف سے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے زرگل خان جو ہے وہ کالا ڈاکہ سے موجود ہے میدان میں, جماعت اسلامی کی طرف سے NA-15 میں موجود ہوں. باقی اس علاقے میں 2-4 امیدوار اور ہیں, لیکن نہ ان کے بیک پر کوئی پارٹی ہے, نہ ان کا ذاتی پروگرام ہے. تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ میدان بڑا صاف ہے. اگرہ اور تناور سے NA-15 پر کوئی امیدوار ابھی تک موجود نہیں ہے, بڑا کوئی امیدوار پارٹی والا موجود نہیں ہے. اگر ہم لوگ یہ کوشش کریں, تھوڑی سی محنت کریں, کام کریں, یہ جو میرا پیغام ہے, جو میرے ساتھیوں کا پیغام ہے, جو آپ تک پہنچ چکا ہے, اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے, آپ اس کو گرہ میں باندھ کر اپنے گھر میں, اپنے دوستوں میں, اپنی برادری میں, اپنے محلے میں یہ بات پھیلائیں, تو یہ الیکشن جماعت اسلامی جیت سکتی ہے بڑے آرام سے. کہ شرط یہ ہے کہ عوام اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس میں شامل ہوں. اور یہ اس کام کو جتنا بھی آپ کریں گے, جتنی بھی محنت کریں گے, جتنی بھی آپ زبان استعمال کریں گے, جتنے بھی آپ قدم اٹھائیں گے, یہ ضائع نہیں جائے گی, یہ ضائع نہیں جائے گی. اس لیے کہ ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے. دنیاوی کام تو ہمارے یہیں پر رہ جاتے ہیں. ہمارے بہت سے مسائل ہیں, بہت سی باتیں ہیں, لیکن وہ کچھ باتیں میرے دوستوں نے کر لی ہیں. لیکن جب تک آپ کے حکمران, آپ کے ساتھی اچھے نہیں ہوں گے, باکردار نہیں ہوں گے, محفل میں بیٹھنے والی بات نہیں ہوگی, تو آپ سمجھیں کہ آپ کے جتنے بھی کام ہیں, جتنے بھی باتیں ہیں, وہ آپ کی رائے گاہ جائیں گی. اس وقت الیکشن کا دورہ ہے. کوئی نالوں کی بات کرتا ہے, کوئی پائپوں کی بات کرتا ہے, کوئی کھمبوں کی بات کرتا ہے, کوئی راستوں کی بات کرتا ہے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ووٹ دینا ہے. جی کیوں دینا ہے؟ اس لیے دینا ہے جی اس نے میرا راستہ بنا کر دیا. تو میں کہتا ہوں یار کہ راستہ جو اس نے بنایا, کیا اس نے اپنی جیب سے بنایا؟ اس کے پاس جو فنڈ آئی وہ آپ کے پیسوں کی فنڈ تھی, آپ ہی کی بات سے آیا تھا. لیکن میں یہ کہتا ہوں ایک اور بات سوچو, آپ کو آنکھیں کس نے دی ہیں, آپ کو بازو کس نے دی ہے, آپ کو ٹانگیں کس نے دی ہے, آپ کو دولت کس نے دی ہے, آپ کو اولاد کس نے دی ہے, آپ کو جائیداد کس نے دی ہے, آپ کے بہن بھائی کس نے دی ہیں آپ کو؟ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے آپ پر؟ یہ اللہ کی رحمتیں آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ان کو ایک خواب تو آپ یاد کرتے ہیں, اللہ کی نعمتیں آپ یاد نہیں کرتے. اگر ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے تو کیا جواب ہو؟ ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے, ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے, ہمیں جوابدہی کا ہے کہ بالکل ہمیں فکر تک نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے. ہم دنیا میں کھو چکے ہیں, اس حد تک کھو چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرف سے ہماری طرف مال ہی آئے, ہمارے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. آپ کو اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا, راستے نکلنا ہوگا, اپنا وقت دینا ہوگا. یہی ہمارا پیغام ہے, یہی ہم بات چاہتے ہیں کہ آپ اس بات تک آپ تک پہنچ چکی ہے. اب آپ کا ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو لے کر آپ آگے کی طرف جائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جماعت اسلامی میں شامل,
حیثیت مسلمان، بحیثیت ساتھی، بحیثیت گاؤں والے، یہ آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ یہ آپ اس پیغام کو لے کر نکلیں، کم از کم اپنی برادری کی حد تک اس پیغام کو پھیلائیں۔ میں ایک بار پھر آپ موسم اتنا ہے کہ